الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم العقائد والمسائل پڑھ رہے تھے۔ یہ کتاب اہل سنت والجماعت کی تائید میں ہے، یعنی اس کتاب میں اہل سنت والجماعت کے جو معمولات ہیں، جو عقائد ہیں، انہیں قرآن و احادیث سے ثابت کیا گیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس سے بزرگوں کی بارگاہ میں نظر کے تعلق سے پڑھیں گے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں نظر پیش کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، انشاءاللہ عز و جل اسے پڑھیں گے۔ نیز بزرگوں کی بارگاہ میں جانور ذبح کرنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کے تعلق سے بھی پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں جانور ذبح کرنا یا نظر پیش کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا معمول ہے، اور یقیناً یہ جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی اہل سنت والجماعت کا ماننے والا، جب کوئی مسلمان بزرگوں کی بارگاہ میں نظر پیش کرتا ہے، نظر مانتا ہے، تو اس وقت نظر سے مراد نظر شرعی نہیں ہوتی، نظر عرفی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنا روپیہ فاتحہ دلاؤں گا۔ ایسے اگر کوئی شخص کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 5 لاکھ روپے کا فاتحہ دلاؤں گا یا اتنا روپیہ صدقہ کروں گا، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ فاتحہ دلاؤں گا اسے، اور اس کا جو ثواب حاصل ہوگا، فاتحہ کے بعد جو ثواب حاصل ہوگا، جو فاتحہ میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی، اس سے جو ثواب حاصل ہوگا وہ ثواب میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، یعنی ثواب پہنچانے کے بارے میں وہ نظر کر رہا ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص یہ نظر کرے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 50 لوگوں کو کھلاؤں گا، یعنی 50 لوگوں کو کھلانے کا جو ثواب ہے آپ کی بارگاہ میں نظر کروں گا۔ جیسے کوئی شخص، کوئی طالب علم اپنے استاد کو نذرانہ پیش کرے تو بالکل جائز ہے، طالب علم پیش کرتے بھی رہتے ہیں اپنے اساتذہ کو نذرانہ، تو جس طرح طالب علم کا اپنے اساتذہ کو نذرانہ پیش کرنا جائز ہے، جس طرح ایک انسان کا طبیبوں کو، ڈاکٹروں کو یا کسی اور کو نذرانہ دینا جائز ہے، درست ہے، ٹھیک اسی طرح بزرگوں کی بارگاہ میں بھی ثواب کا نذرانہ دینا جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اگر فلاں کام ہو جائے گا تو میں آپ کے لیے یہ کروں گا، یعنی آپ کی عبادت کے لیے، آپ کی تعظیم کے لیے، اگر کوئی شخص بزرگ کی تعظیم یا عبادت کے لیے نظر مانے تو پھر اس طرح ماننا درست نہیں ہوگا، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ کوئی بھی اس طرح نظر نہیں مانتا، یعنی بزرگ کی تعظیم کے لیے یا ان کی عبادت کے لیے، ان کی عبادت سمجھ کر کے کوئی نظر نہیں مانتا، بلکہ ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، اور وہ ثواب جو ہوگا میں بزرگ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، ثواب پہنچاتا ہے۔ اسی طرح جانور کا معاملہ ہے، جانور کہیں بھی ذبح کیا جائے درست ہے، صحیح ہے، جانور ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بس اتنا دیکھنا ہے کہ جانور ذبح کرنے والا کون ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، اور ذبح کرتے وقت وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی مسلمان جانور ذبح کرے اور بسم اللہ نہ پڑھے، بسم اللہ کے بجائے، اللہ کے نام کے بجائے کوئی دوسرا نام لے، تب بھی جانور ذبح اگرچہ مسلمان کر رہا ہے تب بھی وہ حلال نہیں ہوگا، اور اگر کوئی کافر ذبح کرے اور بسم اللہ لے لے، اللہ کا نام ذکر کرے، تب بھی وہ جانور حلال نہیں ہوگا، یعنی مسلمان ہونا چاہیے اور اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بزرگوں کے دربار میں ذبح کرے یا اپنے گھر میں ذبح کرے، یا یہ کہے کہ یہ جانور غوث پاک کا ہے، یہ بکرا غوث پاک کا ہے، فلاں بکری یہ خواجہ غریب نواز کی ہے، کسی کی طرف منسوب کرے۔ دنیا میں کسی کی طرف منسوب کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جائے گی، کوئی جانور حرام نہیں ہو جائے گا، اگر حلال جانور ہے تو وہ حلال ہی رہے گا، بس دیکھنا یہ ہے کہ ذبح کے وقت
کس کا نام لیا جاتا ہے؟ قرآن پاک میں بھی جو حرام قرار دیا گیا ہے غیر اللہ کے نام میں جسے ذبح کیا جائے اسے حرام قرار دیا گیا ہے، جو قرآن پاک کی آیت ہے، بہت مشہور آیت ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی جو غیر اللہ کے نام پر پکارا گیا، وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے پکارا گیا، یعنی وقت ذبح جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا۔ اسی کی تفسیر میں تفسیر بیضاوی میں ہے ای رفع الصوت لغیر اللہ بہ کقولہم بسم اللات والعزى عند ذبحہ، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں بلکہ بیضاوی کے ہیں۔ صاحب بیضاوی فرماتے ہیں یعنی ما اہل بہ لغیر اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ای رفع الصوت لغیر اللہ بہ کقولہم بسم اللات والعزى عند ذبحہ، یعنی ذبح کے وقت، جانور کو ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لینا یہ حرام ہے، یعنی آواز کو بلند کرنا غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کی آواز کو بلند کرنا، جیسا کہ ان کا قول ہے، یعنی کفاروں کا قول ہے کہ لات کے نام سے، عزیٰ کے نام سے جب ذبح کرتے ہیں کفار تو کہتے ہیں لات کے نام سے، عزیٰ کے نام سے، تو یہ حرام ہے۔ اگر کوئی شخص بسم اللہ کہہ کے ذبح کر رہا ہے اور پوری زندگی بھر یہ کہتا ہے کہ یہ جانور غوث پاک کا ہے، یہ بکرا غوث کا ہے، یہ بکری خواجہ کی ہے، تو اس سے کوئی جانور حرام نہیں ہوگا۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے یہ منت مانی تھی، یہ نذر کیا تھا کہ میں مقام بوانہ میں، مشکات شریف باب النذور میں یہ حدیث مذکور ہے کہ ایک آدمی نے نذر مانی تھی کہ میں مقام بوانہ میں اونٹ ذبح کروں گا۔ ایک آدمی نے یہ نذر مانی تھی کہ میں مقام بوانہ میں اونٹ ذبح کروں گا۔ نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا، بلکہ فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہاں پر بت وغیرہ نہیں تھے تو وہاں پہ ذبح کرو اور نذر پوری کرو، اگر وہاں پہ بت وغیرہ نہیں ہے تو نذر پوری کرو۔ جس سے معلوم کیا ہوا جہاں بھی ہو ذبح کر سکتے ہیں۔ اس طرح نذر ماننا کہ فلاں جگہ ذبح کروں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی صدقہ و خیرات کرنے میں صدقہ کے لیے کوئی جگہ یا کوئی مخصوص فقیروں کو مقید کر لینا، خاص کر لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آئیے اب کتاب سے پڑھتے ہیں۔ فصل، یہاں سے سب سے پہلے سوال کر رہے ہیں ما حکم الذبح بابواب الاولیاء، یعنی اولیاء کرام کے دروازوں کے پاس ذبح کرنے کا حکم کیا ہے؟ اولیاء کرام کی بارگاہوں میں ذبح کرنے کا حکم کیا ہے؟ سوال۔ جواب، ذکر العلماء رحمہ اللہ تعالی ان فی ذلک تفصیلا، علماء کرام نے ذکر کیا کہ اس میں تفصیل ہے، یعنی اولیاء کرام کی درگاہ میں ذبح کرنے میں تفصیل ہے۔ وهو انه ان فعل الانسان ذلك باسم الولی او لكي يتقرب به الیہ فهو كمن ذبح لغیر اللہ فالمذبوح میتۃ والفاعل آثم۔ اور وہ یہ کہ اگر انسان جو ذبح کرنے والا ہے، اگر انسان ولی کے نام سے یا کسی نبی کے نام سے ذبح کرے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے، یعنی ذبح کے ذریعے سے ان کا مقرب ہو جائے، ان کا تقرب حاصل کرے، تو یہ شخص یعنی ذبح کرنے والا اگر کوئی شخص اس نیت سے ذبح کر رہا ہے کہ وہ ولی کے نام سے ذبح کر کے ان کا قرب حاصل کر لے، ولی کے نام سے ذبح کر کے، ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے نہیں بلکہ ولی کے نام سے ذبح کر کے، بسم الولی، ولی کے نام سے ذبح کر کے ان کا قرب حاصل کر لے، تو وہ شخص اس کی طرح ہے کمن ذبح لغیر اللہ، اس شخص کی طرح ہے جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا، یعنی جس نے غیر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا، اس کی طرح ہے۔ فالمذبوح میتۃ، تو جو مذبوح ہے، جسے ذبح کیا گیا ہے جانور، وہ میت ہے، مردار ہے۔ والفاعل آثم، اور اس طرح کرنے والا گنہگار ہے۔ ترجمہ دیکھیں اور ایک مرتبہ، وہوا انہ ان فعل الانسان ذلک باسم الولی او لکی یتقرب به الیہ فہو کمن ذبح لغیر اللہ فالمذبوح میتۃ والفاعل آثم۔ تو وہ
اگر انسان اسے کرے یعنی ذبح کرے باسم الولی، ولی کے نام سے، کیوں کرے؟ او لی کئی یتقرب بھی، یا پھر اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے یعنی ذبح کے ذریعے سے ولی کا مقرب بن جائے، فہوا تو وہ شخص یعنی ذبح کرنے والا کمن ذبح لغیر اللہ، اس کی طرح ہے جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا، فالمذبوح میتۃ تو ذبح کیا ہوا یعنی جانور مردار ہے، والفاعل آثم اور ذبح کرنے والا گنہگار ہے، ولا یکفر اور اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، ذبح کرنے والے کی تکفیر نہیں کی جائے گی، الا ان قصد به التعظیم والعبادۃ مگر یہ کہ ذبح کرنے والا اس کے ذریعے سے تعظیم اور عبادت کا قصد کرے، یعنی ذبح کرنے والا اگر ولی کی تعظیم اور عبادت کی وجہ سے عبادت کے لیے اگر ذبح کیا ہوگا تو پھر تکفیر کی جائے گی، ورنہ تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ولی کی عبادت کے لیے ذبح کیا ہے تو پھر اس کی تکفیر کی جائے گی۔ وہی فرما رہے ہیں ولا یکفر الا ان قصد به التعظیم والعبادۃ اور اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی مگر یہ کہ وہ اس کے ذریعے سے یعنی ذبح کے ذریعے سے تعظیم اور عبادت کا قصد کرے، کما لو سجد لہ لذالک جیسا کہ کوئی شخص اگر سجدہ کرے اس کے لیے یعنی ولی کے لیے سجدہ کرے اس کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ عبادت یا تعظیم کی وجہ سے اگر کوئی شخص ولی کو سجدہ کرے تو پھر اس کی تکفیر کی جائے گی، عبادت اور تعظیم کے لیے دونوں ایک ساتھ اگر پائے جائیں تو اس کی تکفیر کی جائے گی، کما لو سجد لہ لذالک جیسا کہ کوئی شخص اسے سجدہ کرے یعنی ولی کو سجدہ کرے لذالک عبادت کے لیے۔ وَأَمَّا إِن قَصَدَ الذَّبْحَ لِلَّهِ تَعَالَى وَتَصَدَّقَ بِاللَّحْمِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ نَاوِيًّا بِثَوَابِ تِلْكَ الصَّدَقَةِ إِلَى رُوحِ الْوَلِيِّ فَهَذَا جَائِزٌ بَلْ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ الَّذِي ندبنا إليه الشارع وحثنا علیہ۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ رہا یہ کہ اگر کوئی شخص ذبح سے اللہ کا قصد کرے، فإن قصد الذبح للہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے ذبح کرنے کا قصد کرے، وتصدق باللحم علی الفقراء والمساکین اور اس کے گوشت کو یعنی جانور کے گوشت کو فقیروں اور مسکینوں میں صدقہ کر دے، ناوین بثواب تلک صدقتی الی روح الولی اس صدقے کے ثواب کو ولی کے روح کی طرف پہنچانے کی نیت سے، یعنی اس صدقے کے ثواب کو ولی کی روح کی طرف پہنچانے کی نیت سے اگر کوئی شخص فقیر اور مسکینوں پر صدقہ کر دے اس کے گوشت کو، فہذا جائز تو یہ جائز ہے، یعنی اللہ کے لیے ذبح کرے، اللہ کے نام سے ذبح کرے اور اس کے گوشت کو فقیروں اور مسکینوں پر تقسیم کر دے، صدقہ کر دے، کیوں؟ ولی کی طرف اس کا ثواب پہنچانے کے لیے، ولی کو اس کا ثواب ہدیہ کرنے کے لیے اگر اس طرح کرے تو فہذا جائز تو یہ جائز ہے، بل مندوب الیہ بلکہ یہ مستحب ہے، باتفاق الائمہ اماموں کے اتفاق سے، اس پر ائمہ کا اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے بلکہ مندوب ہے، لأنہ من باب الصدقہ عن المیت اس لیے کہ یہ میت کی طرف سے صدقہ کرنے کے باب سے ہے، جس طرح میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے، درست ہے، اسی طرح یہ بھی درست ہے کیونکہ یہ بھی میت کی طرف سے صدقہ کرنے کے باب سے ہے، اسی قبیل سے ہے، والاحسان الیہ اور میت کی طرف احسان کرنے کے قبیل سے ہے، الذی ندبنا الیہ الشارع جس کی طرف شاعر نے ہمیں بتلایا ہے، اس میں کہ جس کے اچھے ہونے کو شاعر نے ہمیں بتلایا ہے، وحید ثنا علیہ اور جس پر ہمیں شاعر نے ابھارا ہے، ففہم ذالک تو اسے سمجھ لے۔ اب یہاں سے اولیاء کرام کی بارگاہ میں نذر پیش کرنے کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ ما حکم تقدیم النذور الی الاولیاء اولیاء کرام کی طرف نذر پیش کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، ذکر العلماء نفع اللہ بہم ان النظر لمشاہد الاولیاء والعلماء جائز صحیح۔ علماء نے ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے
ہمیں نفع دے۔ ان النظر لمشاہد الاولیاء والعلماء جائز صحیح، کہ اولیاء اور علماء کے درباروں کے لیے نظر ماننا جائز اور صحیح ہے۔ ان قصد الناظر اہل ذلك المحل من اولادهم او الفقراء الذين عند قبورهم، اگر نظر کرنے والا اس جگہ کے رہنے والوں کی نیت کرے، یعنی اگر نظر کرنے والا، اگر کوئی شخص بزرگوں کی بارگاہ میں کوئی چیز دینے کا قصد کرے، کوئی چیز دینے کے لیے نظر مانے کہ یہ چیز میں فلاں جگہ دوں گا، اگر ایسا کام ہو جائے گا تو میں فلاں جگہ یہ چیز دوں گا، یعنی اگر کوئی شخص علماء یا اولیاء کی درگاہوں کے لیے نظر مانے تو یہ نظر ماننا جائز ہے، درست ہے، اگر وہ نظر ماننے والا اس جگہ کے رہنے والوں کا قصد کرے، یعنی جو وہاں پہ رہتے ہیں، جو مجاور وغیرہ ہیں، جو ان کے خاندان سے ہیں، ان کے لیے یہ جو ہے صدقہ ان میں صرف ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں ان قصد الناظر اہل ذالک المحل من اولادہم، اگر نظر کرنے والا اس جگہ کے اہل، یعنی جو وہاں پہ جو ان کی اولاد میں سے ہیں، علماء اور اولیاء کی اولاد میں سے ہیں، ان کا قصد کرے، ان کی نیت کرے، او الفقراء الذین عند قبورہم، یا پھر ان فقیروں کی نیت کرے جو قبروں کے پاس ہوتے ہیں، کہ یہ جو پیسہ ہے، یہ جو صدقہ ہے، یہ جو سامان ہے، ان پہ خرچ کیا جائے گا۔ او قصد صرفہ فی عمارات سرائہم، یا پھر وہ قصد کرے کہ ان کی عمارت، یعنی اولیاء اور علماء کی عمارت میں پیسہ صرف کرنے کا قصد کرے، لما فی ذالک من احیاء الزیارت المشروعتی، اس لیے کہ اس میں تو یہ سب کیا ہے، جائز ہے، پہلے بتا چکے یہ سب کیا ہے، جائز ہے، کیوں؟ لما فی ذالک من احیاء الزیارت المشروعتی، اس لیے کہ اس میں یعنی جو عمارت بنانے میں، عمارت کی تعمیر میں زیارت مشروعہ کو زندہ کرنا ہے، جو مشروع زیارت ہے، جائز زیارت ہے، اس کو زندہ کرنا ہے، لما فی ذالک من احیاء الزیارت المشروعتی، اس لیے کہ اس میں مشروع زیارت کو زندہ کرنا ہے، اس کا احیاء ہے۔ وَكَذَا يَصِيحُ ان اطلق الناظر، اسی طرح جائز ہے جس طرح ان نیت سے، یعنی جو ولی اور علماء کے خاندان سے موجود ہیں، جو ان کی اولاد ہیں، ان میں خرچ کرنے کی نیت سے نظر مانے یا صدقہ کرے، یا پھر جو وہاں فقراء رہتے ہیں ان پر خرچ کرنے کے لیے کوئی نظر مانے یا صدقہ کرے، یا ان کے عمارات کی تعمیر کے لیے اگر صدقہ کرے، جس طرح جائز ہے اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ کسی کی نیت نہ کرے بلکہ مطلق نظر مانے اور صدقہ کر دے۔ وہ فرما رہے ہیں وَكَذَا يَصِيحُ أَنْ أَطْلَقَ النَّاظِرُ، اسی طرح جائز ہے، صحیح ہے کہ ناظر یعنی نظر ماننے والا مطلق رکھے، وَلَمْ يَقْصَدْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، اور ان میں سے کچھ بھی نیت نہ کرے، وَيُصْرَفُ فِي مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْمَصَالِحِ، اور جو وہ دے گا اسے کہاں خرچ کیا جائے گا، وَيُصْرَفُ فِي مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْمَصَالِحِ، اس کو صرف کیا جائے گا ان میں سے جو مصالح گزر چکے، یعنی جو جگہیں گزر چکے ہیں، جن کا ذکر گزر چکا ہے، ان میں اس کا پیسہ جو نظر مانا ہوگا اسے خرچ کیا جائے گا۔ بخلاف ما لو قصد تعظیم قبری اب التقرب الى صاحبہ، برخلاف اس کے کہ اگر نظر کرنے والا قبر کی تعظیم کا قصد کرے یا پھر اس کے صاحب یعنی صاحب قبر کے تقرب کا قصد کرے، اگر کوئی نظر ماننے والا قبر کی تعظیم کی وجہ سے نظر مانے یا وہاں پہ پیسہ صرف کرے، یا جو اولیاء کرام ہیں ان سے تقرب حاصل کرنے کے لیے کام کرے، اصل مقصود تقرب حاصل کرنا ہو، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو بلکہ مقصود کیا ہو، تقرب حاصل کرنا اولیاء کرام کا، تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرے، خیرات کرے، نذر کرے اور ان کا ثواب اولیاء کرام کی طرف پہنچائے۔ او قصد النذر لنفس المیت، یا پھر نذر نفس میت یعنی خاص میت کے لیے مانے، تب بھی یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ لِأَنَّهُ حرام، اس لیے کہ یہ منعقد نہیں ہوتا ہے، اگر میت کے لیے کوئی نذر مانے، خاص میت کے لیے، تو یہ منعقد نہیں ہوتا، نذر شرعی نہیں ہوتا۔
لِأَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ لِأَنَّهُ حَرَامٌ، اس لیے کہ وہ منعقد نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ حرام ہے۔ کیوں منعقد نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر شرعی ماننا یہ حرام ہے، نظر عرفی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْصَدُهُ أَحَدٌ مِّنَ النَّاظِرِينَ، اور معلوم باتوں میں سے ہے کہ أَنَّ ذَلِكَ، کہ یہ لا يقصدُهُ أَحَدٌ مِّنَ النَّاظِرِينَ، نظر ماننے والوں میں سے کوئی بھی یہ قصد نہیں کرتا، یہ ارادہ نہیں کرتا، یعنی نفس میت، خاص میت کے لیے کوئی نظر نہیں مانتا، بلکہ نظر اللہ کے لیے مانتے ہیں۔ یا پھر کوئی میت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، یعنی جو ولی ہیں ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے سب پیسہ خرچ نہیں کرتا، خاص ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اور ثواب ان کی طرف پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے۔ اب یہاں سے اور ایک سوال پوچھ رہے ہیں، پھر اس کا جواب دیں گے۔ ما الذی یقصدہ المسلمون بذبائحہم ونذورہم للمیتین، وہ کیا قصد ہے، وہ کیا ہے جس کا ارادہ کرتے ہیں، جس کا قصد کرتے ہیں مسلمان اپنے ذبحوں سے اور اپنے نذرانوں سے، یعنی مسلمان جو نذر مانتے ہیں اور جو ذبح کرتے ہیں اپنے اس ذبح اور نذر سے، وہ کس چیز کا ارادہ کرتے ہیں؟ جواب: اعلم ان المسلمین لا یقصدون بذلک الا الصدقۃ عنہم، جان لیجئے کہ مسلمان اس کے ذریعے سے، یعنی نذر اور ذبح کے ذریعے سے، صرف ان کی طرف سے صدقہ کا قصد کرتے ہیں۔ اعلم ان المسلمین لا یقصدون بذلک الا الصدقۃ عنہم، جان لے کہ مسلمان اس کے ذریعے سے صرف ان کی طرف سے صدقے کا قصد کرتے ہیں، یعنی میت کی طرف سے یہ صدقہ ہے، ولی کی طرف سے صدقہ ہے، اس کا ارادہ کرتے ہیں۔ وَجُعِلَ ثَوَابُهَا إِلَى أَرْوَاحِهِمْ، اور اس کے ثواب کو ان اولیاء کرام کی روحوں کی طرف کیا جاتا ہے، یعنی جو ثواب ملتا ہے اس سے، اس ثواب کو اولیاء کرام کی ارواح کی طرف بھیجا جاتا ہے، اولیاء کرام کی ارواح کو نذر کیا جاتا ہے۔ فَكُلُّ مُسْلِمٍ ذبح للنبی او الولی او نذر الشیء له فهو لا یقصد الا ان يتصدق بذلك عنه، تو ہر وہ مسلمان جو کسی نبی کے لیے ذبح کرے یا ولی کے لیے ذبح کرے یا کسی چیز کا نذر کرے ان کے لیے، یعنی کسی چیز کا نذر مانے نبی یا ولی کے لیے، فهو لا یقصد الا ان يتصدق بذلك عنه، تو وہ قصد نہیں کرتا مگر یہ کہ اسے صدقہ کرے ان کی طرف سے، یعنی اس ولی یا اس نبی کی طرف سے اسے صدقہ کرے، بس یہی ہر مسلمان کا قصد ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے۔ وَيَجْعَلُ ثَوَابَهُ إِلَيْهِ، اور اس کے ثواب کو اس ولی یا اس نبی کی طرف پہنچائے، اس نبی کو ہدیہ کرے، یہ قصد ہوتا ہے۔ فَيَكُونُ مِنْ هَدَايَا الْأَحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ الْمَأْمُورِ بِهَا شَرْعًا، تو یہ زندوں کا مردوں کی طرف، مردوں کے لیے جو تحفہ دینے کی جانب سے ہوگا۔ فَيَكُونُ مِنْ هَدَايَا الْأَحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ الْمَأْمُورِ بِهَا شَرْعًا، تو یہ یعنی یہ کام کرنا، ذبح کرنا یا نذر ماننا اور اس کے ثواب کو اولیاء کرام اور نبی کے لیے پیش کرنا، یہ زندوں کا ہدیہ ہے مردوں کے لیے جس کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ الماموری بہا شرعاً، شرعاً جس کا حکم ہے، یہ اس میں سے ہے، یعنی من ہدایہ الاحیائی، زندوں کے ہدایہ میں سے ہے، للامواتی، مردوں کے لیے، زندوں کا مردوں کو تحفہ دینے کے قبیل سے ہے جس کا شریعت میں حکم ہے۔ وقد اجمع اہل السنہ وعلماء الامہ ان صدقۃ الاحیاء نافعۃ للاموات وواصلۃ الیہم، اور اہل سنت کا اس پر اجماع ہے اور علماء امت کا اس پر اجماع ہے کہ زندوں کا صدقہ مردوں کے لیے نفع بخش ہے۔ ان صدقۃ الاحیاء نافعۃ للاموات، بے شک زندوں کا صدقہ مردوں کے لیے نفع بخش ہے، نافع ہے، واصلۃ الیہم، اور ان کی طرف پہنچتا ہے۔ سوال: مد دلیل علی اصول ثواب صدقات الی الاموات، مردوں کی طرف صدقہ پہنچنے میں، صدقے کا ثواب پہنچنے پر کیا دلیل ہے؟ مردوں تک صدقے کا ثواب پہنچنے پر کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے پوچھ رہے ہیں۔ جواب:
دلت علی ذالک احادیث صحیحۃ، اس پر یعنی مردوں کے لیے مردوں تک صدقے کا ثواب پہنچنے پر بہت سی احادیث ہیں۔ دلت علی ذالک، مردوں تک ثواب پہنچنے میں، صدقے کا ثواب پہنچنے پر، احادیث صحیحۃ، بہت سی صحیح احادیث ہیں۔ منہا ما رواہ مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی مات ولم یؤسی افینفعوہ ان اتصدق عنہ قال نعم۔ انہی احادیث میں سے وہ حدیث ہے جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رجلا قال للنبی، کہ ایک شخص نے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، ان ابی ماتا، کہ میرے والد مر گئے ہیں، میرے والد فوت ہو گئے ہیں، یعنی میرا والد مر گیا ہے، ولم یؤسی، اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی، افینفعہ ان اتصدق عنہ، کیا اسے نفع پہنچائے گا کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں، یعنی میرا اس کی طرف سے، میرے باپ کی طرف سے صدقہ کرنا کیا اسے نفع پہنچائے گا؟ میرے باپ کی طرف سے صدقہ کرنا کیا میرے باپ کو نفع پہنچا سکتا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں قال نعم، تو حضور نے فرمایا ہاں نفع پہنچائے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ زندوں کی طرف سے پہنچایا جانے والا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے اور انہیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ وعن سعد رضی اللہ عنہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ وقال، اور فرمایا، یا نبی اللہ ان امی افتللت وَأَعْلَمُ أَنَّهَا لَوْ عَاشَتْ لَتَصَدَّقَتْ۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، بے شک میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، اور میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ زندہ ہوتی، اِنَّهَا لَوْ عَاشَتْ، اگر وہ زندہ ہوتی، لَتَصَدَّقَتْ، تو ضرور صدقہ کرتی، أَفَإِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا يَنْفَعُهَا ذَلِكَ، تو اگر میں ان کی طرف سے، یعنی میری والدہ کی طرف سے صدقہ کروں، کیا انہیں یہ فائدہ پہنچائے گا؟ قال نعم، تو حضور نے فرمایا ہاں، یعنی یہ فائدہ پہنچائے گا۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقۃ انفع یا رسول اللہ، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، کون سا صدقہ زیادہ نفع بخش ہے؟ حضور فرمایا، یا رسول اللہ، کون سا صدقہ زیادہ نفع بخش ہے؟ حضور فرماتے ہیں قال الماء، یعنی حضور نے فرمایا پانی۔ فحفر بئرا وقال ھذا من ام سعد، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک کنواں کھودا، یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھدوا دیا اور کہا کہ یہ ام سعد کی جانب سے ہے۔ فحفر بئرا، تو انہوں نے ایک کنواں کھدایا، وقال، اور فرمایا، ھذہ لام سعد، یہ ام سعد کے لیے ہے، ام سعد کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا کوئی اعتراض ہو ہمارے عقائد پر تو اہل سنت کے جو بھی معاملات ہیں، اگر کوئی اعتراض ہو، کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں، کوئی معلومات کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں، اگر کہیں کوئی غلطی پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔